دیکھیے آیت کو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے. کم کون ہے ادھر؟ شوہر، مذکر کا صیغہ ہے. کون سا شوہر ہے؟ لکھیے اپنے پاس بریکٹ میں، جس کی بیوی مر رہی ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترک ازواجکم جو چھوڑ دیا تمہاری بیویوں نے. مرد زندہ ہے، بیوی فوت ہو رہی ہے، بیوی کے پاس مال ہوگا اپنا. یہ کون سا مال ہے؟ جو بیوی کا ذاتی مال ہے. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر ایک اپنے سے پوچھ لے. شوہروں کو تو کہیں گے زہر کھانے کو پیسے نہیں، اور پھر جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بس وہ رکھ کے بھولی ہوئی تھی، وہ کپڑے کے نیچے تھے. سب سے زیادہ جو لڑائیاں شوہر بیوی میں ہوتی ہیں نا، عموماً الا ماشاءاللہ، وہ مال پہ ہوتی ہیں. کھینچا تانی ہوتی ہے. لیکن بیوی کے پاس مال ہو سکتا ہے. مثلا نمبر 1 کہ بیوی کو اپنے ماں باپ سے ورثے میں ملا، کوئی چیز جہیز میں ملی سونے کی صورت میں. پھر اگلی صورت بیوی کے پاس سونے کی حق مہر کے پیسے ہو سکتے ہیں، سونا زیور چاندی ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح بعض حالات میں عورتیں خود بھی کماتی ہیں. اب ایک عورت کا جو ذاتی پیسہ تھا، دیکھیے اسلام اس کا ہی ذاتی سمجھ رہا ہے. ہمارے کلچر میں ایک اور بڑی بری بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ بیوی کے مال کو بھی شوہر کا ہی مال تسلیم کیا جاتا ہے. وہ کمائیں تو بھی شوہروں کا، اور وہ نہ دیں تو زبردستی لیں گے. لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ عورت اپنے مال کی خود وارث ہے. اب مر گئی عورت. صورت کیا ہے؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اس جانے والی کی اولاد تھی. ایک عورت مری ہے، اس کا شوہر ابھی زندہ ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں. یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ ان دونوں کی اولاد ہے؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ کی بجائے یہ کیوں نہیں کہا کہ لہما، شوہر اور بیوی کے بچے ہوتے ہیں نا؟ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ یہ بچے اس کے اس شوہر سے ہوں، کسی پہلے شوہر سے بھی وہ بچے ہو سکتے ہیں. ایک عورت کے بچے ہوں، چاہے اپنے اس شوہر سے ہوں جس کے نکاح میں وہ فوت ہو رہی ہے، یا پہلے کسی شوہر کے ہوں جس سے طلاق یا بیوگی کی صورت میں علیحدگی ہو چکی. اب اس شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا. یہ دیکھیں، یہ پینسل ہی مثال بناتے ہیں. یہ بیوی کی ٹوٹل انکم منی تھی، اس کے بچے نہیں ہیں، اس شوہر سے بھی نہیں ہے، اس سے بھی نہیں ہے. اب شوہر ہے بس، تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، آدھی پینسل کاٹ کے یہ شوہر کو دے دیں گے. کیوں لڑتے ہیں اپنے شوہروں سے پیسوں پہ؟ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. اگر آج آنکھیں بند ہوئی تو آدھا تو لیگلی ان کا ہے، تو زندگی میں دے دیں. بعض عورتوں کا بڑا دل گھٹتا ہے نا شوہروں کو دیتے ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ بچے نہ ہوں گے تو شوہر کو آدھی انکم اس کو مل جائے گی. یہ ہے فرسٹ سچویشن، اس کے اوپر بند لگا سکتے ہیں آپ. سیکنڈ کیس، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اب عورتوں کے بچے بھی ہیں. مراد کیا کہ اسی شوہر سے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی پچھلے شوہر سے بھی ہو سکتے ہیں. اب شوہر کو کیا ملے گا؟ فَلَكُمْ، تمہارے لیے. کم کون ہے؟ مسلمان مرد. الربع، چوتھا حصہ ہے. کس چیز کا؟ مما ترکنا، جو وہ چھوڑ گئی. کیا چھوڑی؟ یہ پینسل. پہلے کتنی ملی تھی؟ آدھی. اب کتنی ملی ہے؟ 1/4. کم ہو گیا نا؟ کیوں؟ بڑی obvious بات ہے کہ بچوں کو ملنا ہے. بچوں کو کتنا ملنا ہے؟ جیسے اوپر بات ہو گئی، جس طرح باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بچوں کا حصہ ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح جب ماں مرتی ہے تو اس کے پیسوں کو بھی اسی طریقے سے، اسی بانٹ کے حساب سے خرچ کریں گے، جو 4 کیسز ہم نے اوپر پڑھ لیے. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین. وہی حکم جو پہلے مرد کے لیے تھا کہ وصیت کر جائے عورت تو اس کو پورا کیا جائے گا، یا اس کے سر پر کوئی قرض ہوگا تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے، قرض پہلے ادا ہوگا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، پھر شوہر کو دیا جائے گا، پھر جو بچے گا وہ بچوں کا ہوگا. یہ تھا فرسٹ کیس. 2 باتیں اس میں ہو گئیں. اب چلیے یہاں سے آگے اب شوہر کے حصوں کا تعلق ہے. یہ جو تھا یہ بیوی کا حصہ تھا. اب خدا نخواستہ کسی بیوی کی زندگی میں ہی اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے. کن کے لیے؟ بیواؤں کے لیے، یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے. کیا ہوگا؟ الربع، چوتھا حصہ ہوگا. مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا. کس صورت میں؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، جبکہ نہ ہوں تمہارے بچے. بچے نہیں ہیں تو 1/4 ملیں گا. یہ دیکھیے یہ پینسل، ایک مرد چھوڑ کے مر رہا ہے، بچے نہیں ہیں، صرف بیوی ہے اس صورت میں، تو اس پینسل کے 4 حصے کریں گے آپ، تو یہ اتنا ٹکڑا اس کو دے دیا جائے گا بیوی کو. یہ کس صورت میں ہوگا؟
جب بچے نہیں ہیں دونوں کے، اور اس میں پھر وہی سچویشن ہے کہ مرنے والے کے اس بیوی سے ہوں یا کسی پچھلی بیوی سے ہوں، ڈزنٹ میٹر، یعنی 1/4 ملے گا. اچھی اماؤنٹ ہے، جیسے 1 کروڑ میں سے 25 لاکھ اس کو مل جائیں گے. سیکنڈ سچویشن، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر ہوں تمہارے بچے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں. اب کتنا ہو گیا؟ اس چوتھے کا بھی آدھا رہ گیا، 1/8 رہ گیا، یعنی 25 لاکھ مل رہا تھا، تب 12.5 لاکھ ملے گا 1 کروڑ میں سے. مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ من بعد وصیت توصون بہا، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم کرتے ہو، یا پھر اودین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. اس صورت میں یہ حصے پورے ہوئے. بہت ہی آسان ہے نا، دہرا دیتی ہوں. شوہر اور بیوی کے حصے کیسے ہیں؟ پہلے بیوی کے فوت ہونے کی مثال آئی، بچے نہیں ہیں تو شوہر کو آدھی جائیداد بیوی کی مل جائے گی، بچے ہیں تو چوتھا حصہ ملے گی، اتنی. دوسری صورت ہے شوہر کا انتقال ہوا تو بچے نہیں ہیں تو 1/4 ملا، اور بچے اگر ہیں تو پھر 1/8 ملے گا. یہاں وہی 1 اور 2 کا ریشیو ہے. فرق کیا ہے؟ وہی بات جو بیٹے اور بیٹی کی مثال میں تھی کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک بات فیکٹ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا، وہ اتنا اس کا غلط استعمال کرتی ہے. نپا تلا پیسہ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہے، کھلا ہوتا ہے تو کہتی ہے خیر ہے. مرد کے پاس جتنا پیسہ ہوگا نا وہ اس کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائے گا. کوئی بزنس مائنڈیڈ ہوگا تو وہ پھر ریسائیکل کر دے گا بزنس میں. کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ اس کو اپنی ذات پہ لگانے کی بجائے دوسروں کی خدمت میں لگائے گا. عورت زیادہ مال اپنی ذات پہ لگاتی ہے. اور آپ آزما کے دیکھیں، ایک مرد جو کماتا ہے اپنی کمائی کا شاید 5 سے 10% اپنی ذات پہ لگاتا ہو. کس کو دیکھا آپ نے روز کپڑے خریدتے، کڑھائیاں کرواتے، سل میں ستارے کراتے، میچنگ پرس لیتے، جوتیاں لیتے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے 1-2%، وہ بھی بیچارے پھر باتیں سن کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مرد عموماً نہیں لگاتے. 2 سفید 4 جوڑے، ان کو 1-2 پینٹیں آپ لے دیں تو یا ان کی کوئی گیس کا خرچہ ہوگا، گاڑی کے پیٹرول کا خرچہ ہوگا، یا کوئی تھوڑا بہت کہیں بیٹھے کسی کے ساتھ کھا لیا، کوئی یہی خرچے ہوتے ہیں نا. اس کے برعکس آپ عورتوں کے خرچوں کی لسٹ بنا کے دیکھیں تو آپ کو اللہ کے یہ قانون سمجھ میں آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو کتنی اچھی طرح رکھا. اب یہاں تک ہم کیا سمجھ چکے؟ بچوں کے حصے واضح ہیں، ماں اور باپ کے حصے واضح ہیں، بیوی شوہر کے حصے واضح ہیں. اچھا، اب سوال رہتا ہے کہ پیچھے کون بچا اور کس کو حصہ ملنا چاہیے؟ بھائی بہن. تو یاد رکھیے کہ بیوی شوہر بچے جو جن کا قصہ ہو گیا نا پیچھے، یہ تو ہے وہ حصے دار جن کو ہر حال میں ملنا ہے. لیکن بھائی یا بہن، یعنی بھائی ایک ہے یا زیادہ، بہن ایک ہے یا زیادہ، عام حالات میں مرنے والے کی جائیداد میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ بھائی بہنوں کو حصہ ملنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ جو مر رہے نہ اس کا باپ ہو اور نہ بچہ ہو، جس کو کہتے ہیں نا بالکل ایک اکیلا شخص، اپنی زبان میں اس کو کچھ بولتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے. ایسے شخص کو جو مرے اور اس کے نہ باپ، اس کی نہ آگے نسل میں کوئی ہو نہ پیچھے ہو، یعنی نہ اصل ہو، اصل کہتے ہیں جڑ کو، باپ پیچھے باپ لوگ، اور فرع کہتے ہیں جو برانچز ہوتی ہیں یعنی اولاد. یعنی جب بچے اور ماں باپ دونوں نہ ہونا، خاص طور پہ باپ، تو پھر کچھ کنڈیشنز کے ساتھ بھائی بہنوں کو ملتا ہے. اور ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں. اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ہو وہ مرد جو وارث جس کی میراث بٹ رہی ہے، کلالہ. کلالہ کا لفظ کاف لام لام سے ہے، کلل سے. کلل کہتے ہیں تھک جانے کو. آپ لوگوں نے عرب لوگوں کو ایک گول سا رنگ سر پہ پہنے ہوئے دیکھا ہوگا جو وہ اپنے کپڑے کے اوپر رکھ لیتے ہیں اس کو جمانے کے لیے، اس کو اکلیل کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا کہ سر اوپر سے ننگا ہوتا ہے لیکن سائیڈوں کے اوپر چیز ہوتی ہے. تو کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا سر ننگا ہے، یعنی قریب کے رشتہ دار نہیں ہے، باپ بچے نہیں ہے، ہاں ارد گرد جھالر میں بھائی بہنوں کی صورت میں دور کے رشتہ دار ہے.
اور اسی طرح کلالہ تھک جانے سے تو مراد ہے کہ یہاں جاتے جاتے نسب تھک چکا ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں وہ عورتیں جو بیچاری کسی وجہ سے شادی نہیں کرتی، کماتی بھی ہیں، خوب پیسہ بھی جمع ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال زندگی میں ہو چکا ہے، شادی تو کی نہیں تھی، اب ان کا کیا کیا جائے ان کے مال کا؟ تو اس صورت میں یورث کلالۃ او امرأۃ ولہ اخ او اخت، ایک مرد یا عورت جو کلالہ بن کے مرتا ہے تو اس کا مال بٹنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلی صورت لہو اخن و اختن، اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے. اب یہاں سے پھر ان کے حصے دیکھ لیجئے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بانٹا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی بہن اور بھائی ہو تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، جیسے شروع میں باپ اور ماں کو ملا تھا. یہاں دیکھیے بھائی اور بہن میں 1 اور 2 کی ریشو نہیں ہے، وہ صرف بیٹے اور بیٹی کی صورت میں تھی. یہاں کیا ہے کہ مرنے والا مر گیا، نہ باپ ہے نہ بچہ ہے، بیٹا ہے، اور اس میں آگے تک نسل پھر چلتی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ اس کے مال کو اس کے بھائی بہنوں میں برابر بانٹ دیا جائے گا. جتنا بھائی کو ملے گا، جتنا بہن کو ملے گا، اتنا ہی سب کو مل جائے گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسری صورت دیکھیے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، وہ اگر اس سے زیادہ ہوں. کس سے زیادہ؟ اخن اور اختن. پہلی صورت کیا تھی؟ ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. اب دوسری صورت ہے کہ بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں ہیں، عموماً جیسے ہوتا ہے. تو کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ شریک ہیں 1/3 میں. پھر مرنے والے کے مال کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، اور یہ جو ایک حصہ ہے ساری بہنوں اور بھائیوں میں برابر بانٹ دیا جائے گا. لیکن مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا، یہ کب ہوگا؟ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو اس مرنے والے نے کی. او دین، یا اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کو پورا کرنے کے بعد. کیوں ہے یہ حکم؟ اس لیے کہ غیر مضار، نہ وہ نقصان دینے والا ہو کسی کو، یعنی اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. کسی کو کم کسی کو زیادہ ملے گا تو حق تلفی کی امید ہو سکتی ہے. اور فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. علیم حلیم، اللہ تعالیٰ حلم والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. تو لہٰذا یہ جتنے کامات اس نے دیے، ان کو سننے سے سوچنے سے یہ مت سوچو کہ یہ کوئی جذباتی فیصلے ہیں. آپ کو ان باریکیوں سے اندازہ ہو رہا گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں حصے دیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے مشکات کی، کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا. لہذا فلا وصیۃ لوارث، اب کوئی وصیت نہیں ہے وارث کے لیے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون حکمت کے ساتھ دیے ہیں، تحمل کے ساتھ دیے ہیں اور علم کے ساتھ دیے ہیں. اور اتنا قانون پڑھانے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے آیت 13 میں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. کون سی؟ یہ مال کے دینے اور لینے کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی، یعنی خوشی سے ان حکموں کو مان جائے گا، تو اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے اصل میں بڑی کامیابی. وراثت کی بانٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فوز العظیم کہا. کوئی مکمل طور پہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کو دل کی خوشی سے ماننا پڑے گا، دل میں گرج نہیں رکھنا، بوجھ نہیں سمجھنا. اور اگر کسی سے یہ برداشت نہیں ہو رہا نا تو وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اور رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں سے آگے نکل جائے، تو يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں. کب تک؟ خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا اس میں. دیکھیے کافر کی بات نہیں ہے، وراثت کی غیر شرعی تقسیم کی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے قریب میں بہت تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے،
یہاں تک کہ وہ غلط وصیت یا وراثت کی غلط بانٹ کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسانوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حساس ہیں، تو یہاں بتا دیا کہ اگر کسی کی حق تلفی کی تو گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور حدوں سے آگے نکلا، ایسا شخص ہمیشہ کے لیے آگ میں رہے گا اور اس کے لیے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے رسوا کرنے والا ذلت والا عذاب ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے آج پہلی دفعہ سنی ہوں گی، ان ساری باتوں کو سنتے وقت اگر اس وقت آپ دو چار باتیں جس سے آپ اپنی پریشانی کو کم کر سکیں وہ نوٹ کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں جو باتیں آئی ہیں براہ راست میرے اور آپ کے عمل میں اس حد تک نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے ورثے کی بانٹ کرنی ہے۔ نمبر ایک، اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ علم تو تین ہے، یعنی اصل جو کچھ ہم دنیا میں ادھر ادھر کرا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں سے اصل علم جو ہے نا وہ تین ہی ہے، جس میں سے ایک علم الفرائض ہے، فریضہ ہے، اس کا سیکھنا بھی کہتے ہیں فرض ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اس بارے میں بہت مہارت نہیں حاصل کر چکا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وراثت کے موضوع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک پوری کتاب ہے، اس کے باوجود یہ علم ایسا علم ہے کہ جس میں لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے، تو ہم سب اس موضوع پہ براہ راست مکلف نہیں ہیں۔ ہمیں یہ باتیں ساری اس لیول پہ بھی اگر سمجھ آ گئی ہیں نا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا مال مرنے کے بعد پورا میرا نہیں رہتا، ہم نے کسی کا ورثہ بانٹنا نہیں ہے، اس کے لیے الحمدللہ ماہر حضرات موجود ہیں، قرآن اور سنت اور بہت تھوڑی سی باتیں حدیث سے بھی ملتی ہیں، اس موضوع پہ بہت کچھ نہیں ملتا۔ لیکن ہم سب کے لیے اس میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے نمبر ایک اپنی وصیت لکھ کے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو وصیت کرنا چاہتا ہے نا، تو ایک رات بھی اس کی زندگی میں ایسی نہ گزرے کہ اس نے وصیت نہ لکھی ہو۔ اور جس صحابی کو آپ نے یہ بات کہی تھی وہ کہتے ہیں کہ واقعی پھر اس کے بعد میری زندگی میں ایک بھی رات نہ گزری بلکہ میں نے اسی دن اپنی وصیت لکھ کے رکھ لی۔ دوسری بات ہے کہ وصیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ اب میں اپنے لفظوں میں یہ ساری باتیں جو کی ہیں نا اس کو آپ کے ساتھ دہراتی ہوں تاکہ آپ کے جو شبے ہیں، جو سوالات ہیں وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں۔ پہلی بات ہے کہ وصیت 1/3 حد ہے اس کی، ضروری نہیں کہ آپ کریں۔ کوئی شخص مرتا ہے اور وصیت نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلامی طریقے سے اس کی وراثت بٹے گی۔ کیسے ہوگی؟ ایک سوال لکھواتی ہوں، آپ لوگ نوٹ کریں، اور تھوڑا سا اس سے آپ کی ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی۔ اور مجھے تو یاد ہے ہم نے میتھمیٹکس میں ایسے بہت سارے سوال کیے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ آپ لوگ ایک سوال لکھیے، ایک شخص فوت ہوا، اس نے اپنے پیچھے 10,000 روپے چھوڑے، 10,000 اب لکھیں کل ترکہ، کل ترکہ 10,000۔ اس نے اپنے پیچھے ماں باپ، ایک بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑا۔ اس کے ذمے 1,000 کا قرض تھا اور اس نے 500 روپے کی وصیت کی۔ شرعی تقسیم کیجئے، کتنے لوگ ہیں جو بغیر کسی ہیلپ کے اس کو کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے سوال لکھا ہوا ہے، دیکھیے کہ کل ترکہ، ترکہ اس کو بولتے ہیں نا، یعنی وہ مال جو چھوڑا جا رہا ہے، 10,000 تھا نا، 10,000، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر ماں، باپ، بیوی، سارے ایک ہی سوال میں کر لیتے ہیں نا بجائے اس کے کہ الگ کریں، اور 2 بیٹیاں، 2 لڑکیاں، ایک بیٹا، اس کو دینا ہے،
اور وصیت کی اس نے کیا لکھایا تھا؟ 500 روپے کی. قرض بھی تھا کچھ، قرض 1000. چلیے اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں کہ سب سے پہلے کیا کریں گے. جی آپ سب سے پہلے قرض نکالیں گے. شاباش، لکھیے آپ. دیکھیے 10,000. جی 1,000 قرض کے نکال دیں. میں نقطے غلط لگاؤں تو معاف کریں مجھے. چلیں یہ دیکھیے کیا رہ گیا پیچھے؟ 9,000. اب اس کا کل ترکہ کیا بچا؟ یہ باقی ترکہ. ٹھیک ہے جی. اب کیا کریں گے؟ کوئی آپ میں سے ہینڈ ریز کرے. سب کیوں بولے؟ آتا ہو تو صبر کرنا مشکل ہے نا. اب کیا کریں گے؟ سیکنڈ سٹیپ کیا کریں گے ادھر؟ جی آپ بتائیں. وصیت کے 500 نکالیں گے. شاباش. اب وصیت کے کتنے نکلے؟ 500. اب یہ جہاں دینی ہے وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. کیا رہ گئے؟ 8,500 ہو گئے. اب یہ باقی پھر بچ گیا. یہ وصیت نکل گئی. اب کیا کریں گے؟ اب بیٹے کا نکلے گا. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اب بیٹے کو دیں گے؟ ہینڈ ریز کریں. 1 آپ 2 اور آپ کہہ رہی ہیں بیٹے کو. اچھا اس کے بعد کیا سوچتے ہیں اب؟ جی آپ بتائیے. آپ نے پہلے بتا دیا. جی صدف آپ بتائیے. جی ادھر سے آپ بتائیے. اولاد کا پہلے نکلے. کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں؟ بالکل جو سوچ رہے ہیں وہی بولیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اولاد کا نکلے گا؟ اس کا مطلب کیا بات سمجھے ہی نہیں. اولاد کو ہمیشہ آخر میں ملتا ہے. جو بچتا ہے وہ سارے تو اولاد کا ہوتا ہے. اب کیا کریں گے؟ دیکھیں اب ہم سمجھیں گے کہ مرنے والے نے اصل میں یہ چھوڑا ہے جو بانٹنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس میں سے الحمدللہ قرض پورا ہو گیا، وصیت نکل گئی. اب پیچھے یہ 4 لوگ ہیں نا. اب ہم نے فکسڈ حصے اللہ نے دیے نا. ماں باپ اور بیوی کا حصہ فکسڈ ہے یعنی پرسنٹیج میں. تو بچوں کا کوئی فکس تو نہیں ہے نا. تو اس 8,500 کا 1/6 ماں کو ملے گا، اسی کا 1/6 باپ کو ملے گا، اور اسی کا 1/8 بیوی کو ملے گا. میں نے خود ہی بول دیا لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ بیوی اب بچے ہیں تو بیوی کو کیا مل رہا ہے؟ 1/8. ماں کو کتنا مل رہا ہے باپ کو؟ 1/6. اور یہ تینوں اس کے نکلیں گے. ہم اس کو یوں حل کریں گے. دیکھیے گا 8,500 انٹو 1/6. کوئی کر کے دکھائے. اور اس کو 8,500 1/8 اس کو تقسیم کر کے بتائیں کیا بنے گا. جی کوئی کیلکولیٹر سے کرے. جی پلیز جو کر چکے ہیں بتا دیں. بس 8,500 کو 6 سے ڈیوائڈ کریں، تقسیم کر دیں. بس 1,416 1416.6. یہ 1/6 ہے. اور 1/8 سے کیا ہوا؟ اس کو بھی میں ادھر ہی لکھتی ہوں، یہ سیم ہوگا. جی آپ پلیز 1/8 سے بھی کیجئے. 1062.5. اب آپ دیکھیے گا پلیز، یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہی غلطی کرتے ہیں لوگ. یہ ٹوٹل ورثے کا 1/6 ماں 1/6 باپ. یہ غلطی اگر آپ نے کر دی نا کہ اس کو مائنس کر کے نکالیں گے تو حصے بدل جائیں گے. یہ باپ کا حصہ ہو گیا یعنی 1,416.66. یہ باپ کے، یہ ماں کے، اور یہ بیوی کے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا نیکسٹ سٹیپ بتائیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں بیوی کو کم مل رہا ہے کہ زیادہ؟ بیوی کو ملا 1,062 اور ماں اور باپ کو 1,400 ملا تقریباً. زیادہ کس کو ملا؟ ماں باپ کو ملا نا. اب کیا کریں گے؟ کوئی آپ ہی میں سے بتا دیں. اب تو بہت آسان ہے بات. جی آپ لے. ہاں اب کریں کیا؟ آگے چلوں کہاں میں؟ اب یہ تھا نا ورثہ، یہ ورثہ بچا ہوا تھا نا. ہم اس میں سے یہ تینوں نکالیں گے. یہ آپ کریں آپ میں سے کوئی. 8,500 مائنس 1,416.66 نکالے. پھر جو بچے گا پھر اس میں سے یہ تینوں اسے نکال دیں گے. تینوں کو پلس کر کے بھی نکال دیں تو ایک ہی بات ہے. کوئکلی کریں جلدی سے. یہ تو آپ کا میتھ کا امتحان ہو گیا ہے. آپ میں سے کس کو میتھ سے چڑ ہے؟ پیچھے کیا بچ رہا ہے بس مجھے آخری بتا دیں سب کو دے دے کے. اب یہ بچا ہے باقی ترکہ. ٹھیک ہے.
چلیے اب آپ نے بتایا کہ یہ تینوں، اس کو میں مٹا دوں ادھر سے، یہ تینوں کو مل گیا نا، اس کو چھوڑتے ہیں. اب ہمارے پاس بچے ہیں ٹوٹل دیکھیے گا 10,000 میں سے آخر میں بچ گئے 4,604. اب کون رہ گیا؟ ان کو بھی مل گیا، اس کو بھی مل گیا، ان کو بھی. پیچھے کیا رہ گیا؟ اب کیسے دیں گے؟ چلیں اب اس کو بانٹیں آپ 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے بیچ میں. قرآن میں کہتا ہے للذکری مثل حظ الانثیین. اب آگے سمجھیں گے. لڑکیاں کتنی ہیں؟ 2. ہر لڑکی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں 1 سے، 1 + 1. لڑکے کتنے ہیں؟ اور ایک لڑکے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ مثل حظ الانثیین. تو کیا لکھوں گی؟ 2 ہے نا. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 2 3 4. یہ 4,604 جو ہے اس کے ہم 4 حصے کریں گے، اور 4 حصوں میں سے ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیں گے، دوسرا اس کو دے دیں گے، 2 ان کو دے دیں گے، ایک بیٹے کو. یہ بھی کر کے دکھاؤں؟ اس کا طریقہ یہ آپ نے تو میری سوئی بھی حص جگا دی ہے جو میتھ کی تھی. دیکھیے اس کا طریقہ یہ تھا بیٹے کا حصہ. اس کو ہم یوں کرتے ہیں، ٹوٹل ہم نے مال کے کرنے نا 4 حصے، 2 + 2. ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ 4. تو ہم کریں گے، اور بیٹے کو ہم ثابت کرتے یہ ٹوٹل منی لکھیں گے 4604.68 انٹو بیٹے کا حصہ 2 سے پریزنٹ ہوتا ہے، نیچے ہم کریں گے 4. اس کو کرے کوئی آپ میں سے پلیز، یہ 2 کو اس کو کاٹ دیتے ہیں، پیچھے 2 رہ گیا جی. 4604.68 کو 2 سے تقسیم کر کے آپ بتائیں. بیٹی کا حصہ اس طرح، یہی ٹوٹل منی آئے گی 4604.68 انٹو بیٹی کو 1 سے شو کیا تھا تو 1 ٹوٹل اس سے 4. یہ اب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا فگر بالکل برابر آ جائے گا. بیٹے کا بتائیے. بہت آسان ہے. 4604.68 کو 2 سے کر دیں تو یہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں 4 3 اور 2 0 3 2 2302 آ گیا نا. چلے میں نے کیلکولیٹر کے بغیر کر دیا آپ کو. اور اس کو کیجئے 4 سے کریں گے تو یہ آئے گا اس کا بھی آدھا. اس کو ڈائریکٹ 4 سے تقسیم کر دیں تو یہ تقریباً بن جائے گا 51.17. جی شاباش. دیکھیں یہ ہے اب آپ کا فگر. 2 بیٹیاں نا، ایک بیٹی کو 1151.17 ملا، دوسری کو بھی اتنا ہی ملے گا، بیٹے کو ملا 2300. یہ ڈبل ہو رہا ہے. اب آپ نے ری چیک کبھی کیے تھے سوال کہ ہمارا صحیح ہوا کہ نہیں؟ یہ ساری رقمیں جمع کرتے جائیں. یہ ایک بیٹی کا ہے، پلس ایک اور کا کریں، پلس یہ کریں، پلس یہ سب کچھ کرتے جائیں، اینڈ پہ آپ کے پاس 10,000 آ جائے گا. تو اب نہیں سمجھ آیا تو پھر کلیئر ہوئی ہے بات. یہ ساری باتیں پڑھتے بتاتے ہوئے مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ نہ رہے دولت اور نہ پڑھیں یہ مسئلے. کتنا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چلا گیا تو اس کے پیچھے یعنی کہ رونے والا بھی نہ ہو تو وہ خوش قسمت ہے. تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے.